علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ بکرے کی ماں کب تک خیر مناتی؟ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے ٹال مٹول کے باوجود۔ شیخ رشید صاحب اپوزیشن کو اشتعال دلا رہے ہیں، جو اپوزیشن تھوڑی سی ٹھنڈی ہو گئی اس کو اشتعال دلا رہے ہیں، غیرت دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اگر اشتعال میں آتی ہے اپوزیشن تو کیا کرے گی؟ اور گورنر عمران اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان OIC کے بعد ترک کا پتہ کھیلیں گے، اور عمران خان صاحب جلسے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اب معاملہ جو ہے وہ ہے تحریک عدم اعتماد کا۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے ہی اپوزیشن نے اجلاس ریکویزٹ کیا تھا۔ 8 تاریخ کو اپوزیشن نے اجلاس کی ریکویزیشن جمع کرائی تھی۔ قانون، ضابطوں اور آئین کے تحت یہ اجلاس جو ہے وہ کل 21 کو طلب کرنا لازم تھا، یعنی کل تک، کل کے بعد ایکسپائر ہو جاتا تھا وہ ڈیٹ، کیونکہ 14 دن کے اندر طلب کرنا ہوتا تھا۔ حکومت نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ اب حکومت نے جواز گھڑے ہیں اسپیکر صاحب نے، کیونکہ عمران خان صاحب کا آرڈر تھا کہ جی اتنے دنوں کے بعد اجلاس بلانا۔ اب عمران خان صاحب کیوں ووٹنگ جو ہے وہ اپریل میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اس پر بات ہوگی۔ اور اس سے پہلے آج جو کچھ ہوا ہے، اس کے جو اسپیکر صاحب نے اجلاس کال کیا ہے 25 مارچ کو، یعنی ہونا 21 کو تھا، اور جو سمن جاری کیا، نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جو آرڈر جاری کیا ہے وہ کیا ہے 25 مارچ کو۔ اور اس میں جتنے ریزنز اسپیکر صاحب نے بتائے ہیں کہ آئین، قانون، روایات، سب کا مذاق اڑایا گیا ہے اس ریزننگ میں، سب کا دھجیاں اڑائی گئی ہیں کہ بھائی مطلب آپ ٹھیک ہے تحریک عدم اعتماد کا آپ باقی جس طرح بھی مقابلہ کر سکتے ہیں کریں، لیکن کم از کم وہ میدان تو لگائیں نا، کھیل تو کھیلیں نا، کھیل شروع کریں پھر روند کریں تو کریں۔ تو یہاں پر جو کچھ ہے وہ میں اس پر بعد میں آتا ہوں، لیکن اب اپوزیشن کا اس پر رد عمل ایک تو آنا ہے، ایک آ چکا ہوا ہے۔ اپوزیشن نے اسپیکر کے اس اقدام کو غیر آئینی کہا ہے، بلکہ غیر آئینی ہی نہیں کہا، انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو رہے ہیں اسپیکر صاحب یہ کر کے۔ آرٹیکل 6 بغاوت، غداری، آئین توڑنا، آئین سے انحراف کرنا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آئین کی خلاف ورزی کرنا، وہ کچھ اور ہوتا ہے کہ آپ ایک حکومتیں کام کرتی ہیں جی کہا جاتا ہے کہ نہیں جی آئین کے خلاف ہے، آپ نہیں کر سکتے، اور اکثر سپریم کورٹ حکومتوں کے ایسے اقدامات کو اپنا کالعدم کر دیتی ہیں۔ وہ آئین توڑنا نہیں ہوتا۔ اب اپوزیشن شیر رحمان صاحبہ کو میں سن رہا تھا، ان کا فوری جو ریئیکشن آیا، سعید غنی صاحب کا فوری ٹویٹ آیا، مسلم لیگ نون کی مریم اورنگزیب صاحبہ کا اس پر ریئیکشن آیا، مولانا جو ہے وہ حمداللہ صاحب PDM کے جو ترجمان ہیں حافظ حمداللہ صاحب، ان کا ریئیکشن آیا۔ سب نے ایک جملہ جو ہے سب میں ایک جملہ مشترکہ تھا، اور وہ یہ کہ یہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ آرٹیکل 6 یعنی آئین توڑنا، وہ جس میں مشرف صاحب کو سزا ہوئی تھی، اور مشرف صاحب بھی باہر بیٹھے ہوئے نا، تو وہ آرٹیکل 6 کو توڑنے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے عدالتوں میں جا کر ثابت کرنا ہوگا، لیکن ابھی اپوزیشن نے اسپیکر قومی اسمبلی پر یہ الزام جڑ دیا ہے، لگا دیا ہے کہ جی آپ نے آرٹیکل 6 توڑا ہے۔ اب آرٹیکل 6 ٹوٹا ہے نہیں، آئین کی خلاف ورزی، آئین ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا، یہ ایک الگ بحث ہوگی، اس پر ظاہر ہے قانونی اور آئینی ماہرین بیٹھ کر بات کریں گے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ اسپیکر صاحب نے عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے ان کے احکامات پر عمل درآمد کیا ہے، جو کہ اسپیکر صاحب کی کرسی جو ہے اسپیکر کی، اس کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ وہ کسٹوڈین ہوتے ہیں، وہ غیر جانبدار ہوتے ہیں اسپیکر۔ پاکستان میں عموماً کم ہی غیر جانبدار اسپیکر رہے ہیں، لیکن بہرحال اسپیکر کی کرسی غیر جانبدار ہوتی ہے۔ تو اب میں جو اپوزیشن ہے اس میں ایک تو ریئیکشن آ گیا، دوسرا آج شام کو اپوزیشن کی لیڈرشپ بیٹھے گی، اور وہاں پر بیٹھ کر پھر مشاورت کریں گے اور پھر رد عمل دیں گے۔ اپوزیشن نے ایک رد عمل دیا تھا کل، جس کی وجہ سے وہ جو 21 کو اجلاس طلب کرنے کا سوچا جا رہا تھا کہ 21 کو اجلاس بلایا جائے گا، یعنی کل جو لمیٹیشنز تھیں ریکوزیشن کے تحت، تو اس اجلاس طلب کر کے 21 کو اور پھر غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دینے کا کہا گیا تھا۔ اب بھی جو ریکوزیشن جمع کی گئی ہے، اس میں دلچسپ چیز ہے جو میں آگے آ کر بتاتا ہوں، کہ وہ ابھی بھی لگ یہ رہا ہے کہ 25 کو بھی تحریک عدم اعتماد سے بھاگنے کی کوشش کی جائے گی، 25 کو جو اجلاس ہوگا۔ تو اور ایک اور دلچسپ وہ ہے اعداد و شمار ہے میرے پاس۔ عمران خان صاحب نے ضیاء الحق کے موت کے دن، جس دن حادثہ ہوا تھا، اس دن حلف اٹھایا تھا، اور اب جو حساب کتاب بن رہا ہے وہ حساب کتاب کچھ یوں بن رہا ہے کہ شاید اگر اتنا بڑا اگر ہے، ظاہر ہے اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو ان کی رخصتی کہیں 4 اپریل کو نہ ہو، بھٹو شہید کی شہادت کے دن۔ تو مطلب منتخب ہوئے تھے، پہلے حلف لیا تھا، اور پھر اب
اگر وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو وزیر اعظم ہاؤس سے جانے والا جو دن ہوگا کہیں 4 اپریل ہی نہ بن جائے. تو بہرحال اب اپوزیشن نے اپنی کرنی ہے مشاورت، اور اس کے بعد اپوزیشن اپنا بتائے گی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. لیکن شیخ رشید صاحب جو ہیں، جو میں گزارش کر رہا تھا کہ اپوزیشن نے کل جو ہے وہ دھمکی دی تھی کہ اگر 21 کو اجلاس ملتوی کیا گیا تو ہم اندر بیٹھ جائیں گے، پھر ہم OIC نہیں ہونے دیں گے. اور اس کے بعد پھر اپوزیشن نے اس کی ایک الگ سے اسٹیٹمنٹ بھی PDM کی طرف سے اور مشترکہ اپوزیشن کی طرف سے اس اجلاس کی جاری کی گئی، پھر اس کی وضاحتیں بھی آ گئیں. تو شیخ رشید صاحب نے وہ جو اپوزیشن کی وضاحتیں تھیں اس کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے کہ جب کھڑو نا ہوں کھڑے ہو جائیں اب اپنے پاؤں پہ. آپ کو کسی ذمہ دار نے فون کیا اور آپ 90 ڈگری سے آپ لیٹ گئے. اب ٹھیک ہے، اپوزیشن نے کل بات کی تھی، میں نے گزارش کی تھی کہ اپوزیشن کا تو ری ایکشن ہے. اپوزیشن جو بات کر رہی ہے کہ یار آپ آئین پر عمل نہیں کر رہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو ساری فیسلٹیز اور ساری سہولتیں دے دیں، تو اپوزیشن کا تو ایک ری ایکشن تھا. لیکن اگر اپوزیشن نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا بعد میں کہ جی OIC تو ہمارے مہمان ہیں، ہم تو ان کا استقبال کریں گے، بھرپور استقبال کریں گے اور ان کے شائنہ شان کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ OIC ہو. ان کے اس میں اعلامیے میں تھا کہ اس میں کشمیر کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ، افغانستان کا مسئلہ، مسلم امہ کو درپیش چیلنجز، ہر چیز اس میں ڈسکس ہونی ہے. تو لہٰذا ہم تو اس کا خوش اسلوبی سے چاہتے ہیں کہ یہ ہو. یہ اپوزیشن نے کہا. شیخ صاحب جو ہیں وہ پھر ہاتھ اٹھا یعنی کوئی حد نہیں چھوڑی انہوں نے. اب شیخ صاحب کا جو انداز ہے وہ کر کیا رہے ہیں بیسیکلی، میں پہلے دن سے بتا رہا ہوں، آج ذرا میں اور مزید کھل کر ایک عام سے انداز میں بتاؤں گا. بات تو میں عام انداز میں ہی کرتا ہوں لیکن ذرا بالکل گلی محلے والے انداز کے بات میں بتاؤں گا آپ کو کہ اپوزیشن اس سے پیچھے ہٹی اور اپوزیشن نے کہا کہ جی نہیں بالکل ہونا چاہیے. اپوزیشن کی دھمکی کی وجہ سے حکومت نے کہا یار 21 کو نہیں کریں گے اجلاس، 25 کو کریں گے، اور تاکہ وہ اجلاس ہو ہی نہ، اپوزیشن اجلاس کے اندر آئے ہی نہ اور جو دھرنا دینے کی نوبت ہی نہ آئے. چلیں حکومت نے اس کا ایک اور جگاڑ نکال لیا. اس کے پیچھے کل ریزن کچھ دی جا رہی تھی اور یہ جو آرڈر جاری کیا گیا اس میں ریزنز کچھ اور ہیں. تو شیخ رشید صاحب نے ایک تو ہاتھ اٹھا کر لانتیں دی ہیں بلاول بھٹو کو اور شہباز شریف کو، اور گندی زبان استعمال کی ہے جو کہ ان کا وتیرہ ہے، جو وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں آئیں روک کر دکھائیں OIC. شیخ رشید صاحب کا جو طرز عمل ہے وہ ایسے ہے کہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ اکثر دیکھتے ہوں گے گلی محلے میں، دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک تیسرا آتا ہے گزرتے ہوئے تو جو تڑی لگا رہا ہوتا ہے نا کہ میں تینوں نہیں چھڈاں گا، میں تینوں ماراں گا، تو وہ تیسرا جو گزر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں مار، تیرے ہے نہیں ہمت تو انہوں مار سکنا ہے، تو مار کے دکھا، انہوں تھپڑ مار. وہ نہیں بھی مارنی ہوتی تو مار دیتا ہے. تو شیخ صاحب عمران خان صاحب کے متعلق یہ کردار ادا کریں، مار کے دکھائے نا جی، یہ کھڑا ہے. آپ عمران خان صاحب کو گرا سکتے ہیں، کوشش کریں آپ کریں. آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو مار کے دکھائیں. عمران خان صاحب کو میں انقلابی لیڈر دیکھنا چاہتا ہوں. آج بھی انہوں نے اسی طرح کی باتیں کی ہیں کہ جی مائنس عمران خان جو ہے نا وہ مائنس عمران خان نہیں ہوگا، پلس عمران خان ہوگا، باقی سارے مائنس ہو جائیں گے. تو شیخ رشید صاحب کا بنیادی کردار نظر آ رہا ہے مسلسل اس معاملے میں کہ آج بھی کہا شہباز شریف کو عمران خان تو جلسہ کرے گا، جی عمران خان جلسہ کرے گا، اب آپ نے نہیں ہٹنا پیچھے، آپ نے بھی جلسہ کرنا ہے. اب اگر مائی کے لال ہو تو پھر اگر تم لوگوں میں کوئی جرت ہے تو آ کر جلسہ کر کے دکھائیں. یعنی اگر اپوزیشن عمران خان صاحب کے 27 والے جلسے کے بدلے میں جلسہ، کیونکہ اب جو سچویشن چینج ہوگی نا، اب اگر اجلاس 25 کو ہے تو 25 کے بعد پھر یہ اجلاس اپنا 2 دن تو ملتوی ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ 25 کو ہے جمعہ اور روایتی طور پر ہفتہ اور اتوار اجلاس نہیں ہوتے، اور ہفتہ اتوار اجلاس نہیں ہوں گے تو پھر یہ 27 کو ہے اتوار، تو عمران خان صاحب اتوار والے دن جلسہ کریں گے. اور اس کے بعد پھر پیر کو 28 کو اجلاس ہوگا. اب اس میں اگر اسپیکر صاحب نے 28 تک اجلاس کو لے گئے اور اگر اس میں تحریک عدم اعتماد انہوں نے پیش کی نہ کی یا پھر غیر معینہ مدت تک وہ جس طرح انہوں نے کہا تھا ملتوی کر دیا، تو پھر ایک نیا کٹا کھلے گا، پھر ایک نیا آئینی مسئلہ بنے گا، پھر عدالتیں ہوں گی، پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. تو اپوزیشن جو ہے وہ انہوں نے بہرحال 25 کے بعد آنے کا کہا. کل انہوں نے پھر پریس ریلیز بھی جاری کی کہ جی 25 سے پہلے کوئی اسلام آباد میں داخل نہ ہو. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں آئے نا عمران خان صاحب لڑ کر دکھائیں. یعنی جو تصادم نہیں ہو رہا اس کو شیخ رشید صاحب تصادم کی طرف اس بات کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں، اس معاملے کو. عمران خان صاحب کا جلسہ، یہ جو امر بالمعروف نام کا 27 کو جلسہ جو کر رہے ہیں، اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب خود اب میدان میں ہیں، اب خود ان کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں اور سارا کچھ اب فوکس اس طرف ہے. اب وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے دن سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ نہیں کر رہے، وہ وقت نکال رہے ہیں، ٹائم پاس کرنے کی کوشش کریں کہ ٹائم نکل جائے، اپریل تک جائے. اب اس میں کچھ باخبر لوگ جو ہیں، کچھ باخبر لوگوں کا خیال ہے
کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے اب یہ اس میں کوئی تانے والی بات تو نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کچھ مانتے ہیں چیزوں کو کہ یار یہ آپ کے لیے وقت، یہ عمران خان صاحب کے آصف زرداری صاحب بھی مانا کرتے تھے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید بھی وہ پوچھا کرتی تھی کہ کون سا وقت کون سے فیصلے کے لیے بہتر ہے۔ تو عمران خان صاحب کو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کہا گیا ہے کہ مارچ کسی طرح نکال لو، اس کے بعد 27 خیرہ مارچ نکال لو، یعنی ووٹنگ جو ہے تحریک عدم اعتماد کی مارچ میں نہیں ہونی چاہیے۔ مسلسل کہا جا رہا تھا کہ 24 مارچ انتہائی اہم ہے، تو اجلاس 24 مارچ کو بھی ہو سکتا تھا، 24 مارچ کو نہیں ہو سکتا کیونکہ 24 مارچ کو تو وہ ہے او آئی سی کا سے فارغ ہوگا جا کے ہال، تو اجلاس جو ہے وہ پہلے بھی ہو سکتا تھا۔ تو پہلے مارچ میں کیوں نہیں؟ کیونکہ پہلے تو ہال نہیں تھا نا او آئی سی کے لیے، تو اس سے پہلے بھی ہو سکتا تھا۔ 8 کو ریکوزیشن گئی ہوئی ہے، 8 کو گئی، آپ کو پتا تھا کہ 23 کو او آئی سی ہونی ہے، آپ اس سے پہلے کچھ کر لیتے لیکن مارچ نکالنا ہے۔ اب ایک تو یہ ہے جو کہ میں ظاہر ہے اس طرح کے معاملات کو زیادہ اس میں یقین نہیں رکھتا کہ شاید عمران خان صاحب سیاسی حکمت عملی ہو سکتی ہے، یہ کوئی ایسا حساب کتاب والا معاملہ مجھے کم لگ رہا ہے۔ سیاسی حساب کتاب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تحریک عدم اعتماد کو سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ اب عمران خان صاحب جب وہ ڈھول گلے پڑ گیا ہے، اب پھر بجانا تو ہے، تو اس کے لیے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں یار کسی طرح جو لوگ ناراض ہو گئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں، ان کو واپس لانے کی کوشش کریں، ڈرائیں دھمکائیں، پیار سے بہلائیں پھسلائیں، کسی طرح واپس لائیں۔ فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ ہے جو اس بات کو تقویت دیتا ہے میری اس رائے کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نوٹس جاری کر دیے ہیں اپنے ارکان کو، 7 دن کا ان کے پاس وقت ہے، اگر 7 دن میں انہوں نے جواب نہیں دیا تو پھر وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور پھر تاحیات نااہل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی آپ واپس آئیں ورنہ آپ کی سیاست ختم۔ اب یہ 7 دن آپ اب حساب کتاب لگائیں گے کہ کل نوٹسز ہوئے ہیں نا یا پرسوں، تو اب یہ 7 دن 25 کے آس پاس جا کر ختم ہوں گے، تو 25 کے آس پاس جا کر یہ 7 دن جب ختم ہوتے ہیں تو یہ کوشش ہے کہ کچھ اس میں سے واپس آ جائیں۔ پھر پرویز الہی صاحب لمبا معاملہ کھینچیں تاکہ ادھر اپوزیشن کے ساتھ جو معاملات ہیں پرویز الہی صاحب کے وہ طے کرنے میں کوئی اجلت نہ ہو، تو اتحادی چاہے پرویز الہی ہوں چاہے ایم کیو ایم والے ہوں وہ ذرا واپس آ جائیں، کوئی حساب کتاب بن جائے، جس پر شیخ رشید صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 4-5 تاریخ تک سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، 4-5 کے بعد حالات کچھ اور ہوں گے اور اتحادی واپس آ جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے بھی کل جلسے میں کہا تھا، آج بھی بلکہ ان کا ایک جلسہ ہے، تو کل انہوں نے جلسے میں کہا تھا کہ جی آ جائیں گے، آپ دیکھیے گا یہ سارا، میں آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں کہ سارے واپس آ جائیں گے۔ اب واپس کون آئیں گے؟ جو بک رہے ہیں، جو بکاؤ ہیں۔ تو بہرحال اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو وقت جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں تاکہ کسی طرح چیزوں کو مینیج کریں، اسی لیے وہ اس کو مزید لمبا کھینچنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی بھی ممکن ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد، یہ جو اجلاس ریکویزٹ کیا گیا ہے، اس میں تحریک عدم اعتماد پیش ہو یا پھر اسپیکر جو ہے معاملہ قانونی اور آئینی ادھر عدالتوں کی طرف بھیج دیں۔ تو اب یہ چیز جو ہے اپنا عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو لے کر جائیں اپریل تک، اس کے پیچھے ہو سکتا ہے حساب کتاب بھی ہو، لیکن زیادہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو مینیج کریں۔ اب میں آتا ہوں جو تحریک عدم اعتماد کی جو تحریک عدم اعتماد کہہ رہا ہوں، قومی اسمبلی کے لیے، قومی اسمبلی کا جو اجلاس بلایا اپوزیشن کی ریکوزیشن پر اسپیکر صاحب نے، اب اس میں انہوں نے ایک تو لکھا ہے کہ جی یہ میں اپنے فلاں اختیار کے تحت جو ہے نا وہ 8 مارچ کو جو ریکوزیشن آئی تھی اس میں کلاس 3 آرٹیکل 54 کے تحت جو ہے وہ میں اس کا اجلاس بلا رہا ہوں۔ 21 جنوری تک کو بلانا تھا اجلاس، لیکن اس 21 جنوری کو نہیں ہو سکا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اسمبلی چیمبر جو تھا وہ حوالے کیا گیا تھا او آئی سی کے اجلاس کے لیے، فورن منسٹری کے، اور فورن 22 اور 23 کو جو ہے وہ اجلاس ہونا ہے۔ اچھا پہلے میں ٹھیک کہہ گیا تھا، یعنی 24 بھی اویلیبلٹی تھی، 24 کو بھی ہو سکتا تھا اجلاس، 22 اور 23 ہے تو 24 کو بھی ہو سکتا تھا۔ تو بہرحال تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے مجھے کہا کہ اجلاس نہیں ہے، پھر میں نے سینٹ سے پوچھا تو سینٹ اپنا اجلاس کے لیے ہال نہیں اویلیبل ہوگا، اور پھر میں نے سینٹ سے پوچھا تو سینٹ والوں نے کہا کہ جی نہیں آپ کے ہم نہیں دے سکتے، ہمارا ہال جو ہے وہ بھی ہمارا مصروف ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ اور اس سے پہلے 22-23 سے پہلے رینوویشن کے لیے جو ہے اسمبلی کا ہال جو تھا وہ مصروف تھا۔ پھر ہم نے اسلام آباد انتظامیہ کو کہا، سی ڈی اے کو، کہ جی آپ ہمیں کوئی انتظام کر دیں، کوئی بڑا سا ہال دے دیں، ہم وہاں جا کر یہ تحریک عدم اعتماد کے لیے اجلاس بلائیں۔ تو وہ جو آپ کو یاد ہوگا خبر انصار عباسی صاحب نے شائع کی تھی، تو اس پر بھی میں نے یہ گزارش کی تھی، اس میں یہی تھا کہ جی رینوویشن ہوگی، یہ ہوگا تو ہال اویلیبل نہیں ہوگا، تو اس پر میں نے یہ کہا تھا کہ جی ہال تو کسی کو ہال کو بھی ڈکلیئر کر کے اپنا اسمبلی ہال اور وہاں پر تحریک عدم اعتماد ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، یہ کوئی جواز نہیں ہے، جب ریکوزیشن آ گئی ہے تو اجلاس سر صورت ہونا ہے۔ تو
اب یہ کہا گیا کہ ہم نے سی ڈی اے کو کہا، تو سی ڈی اے والوں نے بھی ہمیں کہا کہ جی ہمارے پاس کوئی ایسا انتظام نہیں ہے، ہم نہیں کوئی ہال کا بندوبست کر سکتے، تو لہٰذا اب اویلیبل ہال جو ہے وہ ہمیں 24 کے بعد ہمیں ملے گا اسمبلی کا ہال، لہٰذا ہم 25 کو کرنے جا رہے ہیں اجلاس۔ تو 25 کو اجلاس انہوں نے بلا لیا، اب اس میں 25 کو 11 بجے، صبح 11 بجے جمعے کو، اب جمعے کو اجلاس، پھر ہفتہ، پھر اتوار، تو اس کے بعد پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ لیکن جو سب سے دلچسپ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس آرڈر میں، اس نوٹیفیکیشن میں نہیں لکھا کہ اجلاس کیوں ہوگا، اجلاس کا ایجنڈا کیا ہوگا، بس یہ ہے کہ اپوزیشن کی ریکویزیشن ہے۔ تو جس سے یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اجلاس کریں گے، اجلاس کرنے کے بعد حاجی خیال زمان خان صاحب جو فوت ہو گئے تھے ایم این اے، ان کے لیے فاتح خوانی ہوگی، فاتح خوانی کرنے کے بعد اسپیکر صاحب نے جو کہا میں پھر غیر معینہ مدت تک اجلاس ملتوی کر سکتا ہوں، اس کے بعد نئی ریکویزیشن آئے گی، پھر نئی ریکویزیشن، پھر مزید 14 دن، یا پھر اگر اسپیکر صاحب 28 کو لے جاتے ہیں منڈے کو یہ اجلاس، تو 28 کو جب اجلاس ہوگا اور 28 کو اجلاس کرنے کے بعد کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن، تو یہ اگر اس دوران تحریک عدم اعتماد کا معاملہ آئے گا تو کہیں 4 اپریل نہ آ جائے، اور پھر 4 اپریل کو عمران خان صاحب کو رخصتی نہ ہو اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا کھیل ہے، یہ ساری کہانی ہے جو عمران خان صاحب کی حکومت کھیل رہی ہے، وقت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے جس طرح اجلاس نہ چاہتے ہوئے بلانا پڑا ہے، اسی طرح نہ چاہتے ہوئے تحریک عدم اعتماد جمع کرنی پڑے گی۔ اور ایک اور چیز جو میں کافی عرصے سے گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب وقت لے کر، ٹائم بائی کر کے، جو سمجھ رہے ہیں کہ اس سے اپوزیشن کمزور ہوگی اور ان کے معاملات زیادہ بہتر ہوں گے، تو جتنا وقت ضائع ہوگا اتنے عمران خان صاحب کے اپنے معاملات خراب ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔